سر ایک تو یہ کہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، ویسے تو ابھی مسودہ سامنے نہیں آیا لیکن جس پر بات ہو رہی ہے کہ جیسے آرٹیکل 63A کو انہوں نے تھوڑا سا دوبارہ واپس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی اگر اپنی پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ کرے گا تو اس کا جو ہے ووٹ کنسیڈر ہوگا۔ سر آپ کے خیال میں یہ تو بہتر فیصلہ ہوا تھا کہ آپ پارٹی سے انحراف نہیں کر سکتے، اس کو بھی ریورس کر کے کس کو فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ایسا اقدام کیا کیوں جا رہا ہے کہ جس میں آپ ہارس ٹریڈنگ کے عمل کو زیادہ پنپنے کا موقع دیں؟ دوسرا سر، یہ جو آپ نے چیف جسٹس والی بات کی ہے، میں اس میں شارٹلی کویسچن صرف کرنا چاہوں گی کہ اگر موجودہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں کہا جا رہا ہے کہ توسیع نہیں ہوگی لیکن آئندہ کے ٹینیور میں اضافہ اس میں کر دیا جائے گا، تو پھر موجودہ چیف جسٹس کو تو فائدہ نہیں ہو سکے گا اس کا؟ جی نہیں، فائدہ تو ہوگا کہ ٹینیور میں وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کے ٹینیور میں اضافہ نہیں ہوگا، ان کا نیا ٹینیور شروع ہو جائے گا ایز ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جو سپریم کورٹ کے برابر ہوگا، تو وہ نیا ٹینیور شروع ہو جائے گا، تو یہ اضافہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ آرٹیکل 63A کی، وہ 63A اس وقت تک تو لاگو رہے گا نا جب تک اس مسودے پہ پریزیڈنٹ سائن نہیں کر لیتے، یعنی یہ ووٹنگ سے گزرتا ہے، جس وقت ووٹنگ سے گزرتا ہے اس وقت وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اور اس کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوتا۔ یہ تو اس آئین کے تحت ہونا ہے نا، اس کی کاؤنٹنگ اور گنتی ووٹوں کی، جو کہ ابھی آئین بنا ہوا ہے، جو آج آئین ہے، جو آج 63A ہے، تو اس کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں کہ یہ اس کو ہٹا دیں تو آئندہ سے لگے گا، اس ووٹنگ پہ تو یہی لگے گا، وہ پرانا 63A یعنی لا حاصل ہوگا ان کے لیے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی کوئی نہیں۔ اب یہی میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کون یہ ایسا افلاطون ہے جس نے یہ دیا۔ آج بڑی اچھی تقریر کی ہے وزیر قانون نے، پر وزیر قانون خود اسی میں وہ ان افلاطونوں میں سے ایک لگتے ہیں جو جسٹیفائی کر رہے تھے سارا کچھ۔ 2 روز پہلے تک ان کو خود نہیں پتا تھا۔ اب تو وہ اس منت سماجت پہ آ گئے ہیں، وہ منت سماجت پہ آ گئے ہیں کہ بھائی صاحب پی ٹی آئی والو، آپ پلیز، ہم نیک نیتی سے سب کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنا ووٹ ڈالو اور ہماری ترمیم کو ایکسیپٹ کرو۔ اب یہ کیا، یہ تو بالکل ہار مانی ہوئی شکست خوردہ لاجک ہے۔ اور پھر ایک اور دیکھیں، میں سوچتا ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آئین میں اور قوم میں اور معاشرے میں اور سیاست میں یہ پارلیمنٹ کو تسلیم کیا جائے کہ یہ سپریم ہے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ۔ بالکل۔ اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ آپ نے کرنی ہے عدلیہ کو زیر نظر کر کے، عدلیہ کو بے اختیار کر کے آپ نے سپریمیسی آف پارلیمنٹ ثابت۔ پر جو 10 تاریخ کو 9 اور 10 تاریخ کو ہوا ہے آپ کی پارلیمنٹ میں، جو لوگ جو ایم این اے آپ کے اٹھائے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے آ کے بتیاں آف کر کے، اور اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، اس سے کم بے توقیری ہوئی ہے پارلیمنٹ کی؟ نہیں اعتزاز صاحب، سر یہ تو سر مجھے